کراچی میں میر رضا قتل کیس کی الجھی گتھی سلجھانے کی کوششیں تیز 29 جولائی کو جائے وقوع پر کس نے پہلے لاش دیکھی، پولیس اور ایمبولینس سے کب پہنچی، سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آ گئیں، جائے وقوع کے قریب لگے وائس ریکارڈر کیمروں کی فوٹیجز بھی حاصل کرنے کی کوشش، تفتیشی ٹیم نے جائے وقوع کی جیو فینسنگ بھی مکمل کر لی، کچھ مشکوک نمبر سامنے آ گئے، پولیس نے تحقیقات شروع کر دیں۔ نئے صوبوں کی تجویز پر تلخیاں بڑھنے لگیں، جو مرضی کر لیں سندھ میں صوبہ نہیں بنے گا، وزیر محنت سعید غنی کا دو ٹوک پیغام، واضح کیا کہ وزیر داخلہ کی سندھ میں کیا حیثیت کہ صوبے کی بات کریں، ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کام نہیں کہ بتائیں کہ صوبے بننے ہیں یا نہیں، یہ پارلیمنٹ، سیاسی جماعتوں اور صوبے میں رہنے والوں کا کام ہے، زبردستی صوبہ بنانے سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوگی، سعید غنی کی میڈیا سے گفتگو۔ نئے صوبوں سے متعلق پیپلز پارٹی وہاں جا کر ناراضگی کا اظہار کرے جہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے، ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال کا مشورہ، واضح کیا جو کروانے والے ہیں وہ یہ کام بھی کروا لیں گے، دعویٰ کیا رانا ثناء اللہ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور صوبوں کے قیام سے متعلق ترمیم آ جائے گی۔ رانا ثناء اللہ بتائیں کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کابینہ میں گفتگو کے بعد سامنے آئی تھی۔ حسن مرتضیٰ نے نون لیگ کی قیادت کا سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا دعویٰ مسترد کر دیا، نون لیگ والے سیاسی مخالفین تو دور اتحادی جماعتوں کو بھی نہیں بخشتے، انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ آزاد کشمیر میں کیا کیا، پیپلز پارٹی نے مخالفین کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہیں کی، جیال رہنما کی پریس کانفرنس۔ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ آزاد کشمیر میں نون لیگ کو 2/3 اکثریت ملنے کے لیے پرامید، واضح کیا کہ کالعدم ایکشن کمیٹی والے چاہتے تھے آزاد کشمیر میں الیکشن نہ ہو، انتخابات نہ ہوتے تو حالات کشیدہ ہو سکتے تھے، آزاد کشمیر اسمبلی مکمل اختیار کے ساتھ کام کرے گی۔ اسلام آباد ایم او یو کے تحت امریکہ ایران جنگ بندی کا آج آخری روز، ایران نے 60 روزہ اسلام آباد مفاہمتی معاہدے کو جنگ کی تیاریوں کے لیے استعمال کیا، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ امریکی صدر نے ایران کو جوہری ہتھیار سے روکنا ایک بار پھر بنیادی ہدف قرار دے دیا، سوشل میڈیا پر اپنی مختصر پوسٹ میں لکھا کہ امریکہ کا اولین ہدف یہی تھا اور ہے کہ ایران کسی بھی قیمت یا شکل میں جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا حالیہ جنگ میں دشمن کے 200 طیارے اور ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ، جنگ میں ایران تقسیم ہوا نہ اس کے نظام کو نقصان پہنچا، ایران طاقتور اور مزید مستحکم ہو کر سامنے آیا، میجر جنرل مصطفیٰ ایس ڈی کا بیان۔ امریکہ کے اسلام آباد معاہدے پر عمل درآمد پر ہی آبنۂ ہرمز کھلے گی، جنگ کا خاتمہ اسلام آباد ایم او یو کے مطابق ہونا چاہیے، پاسداران انقلاب کا دو ٹوک پیغام۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال اور پیش رفت پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا علاقائی چیلنجز سے نمٹنے اور امن و استحکام کے فروغ کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری آگے بڑھانے پر زور۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلا دھار بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، خطرے کے سائرن بج اٹھے، پیلودھائی میں گھر میں پانی داخل ہونے پر پھنسے 5 افراد کو ریسکیو اہلکاروں نے بحفاظت نکال لیا، ممتاز ٹاؤن میں گھروں میں پانی بھرنے سے شہریوں کا قیمتی فرنیچر تباہ ہو گیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آج سے 21 اگست تک بارش کی پیشگوئی، سیالکوٹ اور سوابی میں بادل برس پڑے، طوفانی بارش سے سڑکیں ڈوب گئیں، مردان اور سوابی میں اربن فلڈنگ کے خدشات، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ۔ پیٹرولیم لیوی میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کی اپیل پر ملک بھر میں دھرنے جاری، لیوی کے نام پر غریب عوام کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے، موٹر سائیکل چلانے والے لیوی کا بھتہ دے رہے ہیں، پیٹرول کی قیمت جب بڑھتی ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں دھرنے سے خطاب۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان $5.25 ارب کی باہمی تجارت،
پاکستان کی سعودی عرب کے لیے برآمدات کم اور درآمدات زیادہ رہیں۔ سعودی عرب سے 2025-26 میں پاکستان کی درآمدات 4 ارب 6 کروڑ ڈالرز رہیں۔ مودی سرکار کو ایک اور سفارتی دھچکا، بنگلہ دیشی وزیر اعظم نے بھارت جانے سے انکار کر دیا۔ بنگلہ دیش کا بھارتی پراکسی شیخ حسینہ کی حوالگی کا مطالبہ۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کے مطابق حسینہ واجد کی حوالگی تک وزیر اعظم طارق رحمان بھارت کا دورہ نہیں کریں گے۔ اور امریکی ریاست انڈیانا پولس میں خالستان ریفرنڈم میں ہزاروں سکھوں کی شرکت، بڑی تعداد میں سکھوں نے ووٹنگ میں حصہ لیا۔ سکھ مظاہرین نے انڈیانا میں اجتماعی طور پر بھارتی پرچم کو پھاڑ کر نفرت کا اظہار کیا۔ انڈیانا پولس میں خالستان کے جھنڈے لہراتے نظر آئے۔ کراچی میں میر رضا قتل کیس کی الجھی گتھی سلجھانے کی کوششیں تیز۔ 29 جولائی کو جائے وقوع پر کس نے پہلے لاش دیکھی؟ پولیس اور ایمبولینس سے کب پہنچی؟ سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آ گئیں۔ جائے وقوع کے قریب لگے وائس ریکارڈر کیمروں کی فوٹیجز بھی حاصل کرنے کی کوشش۔ تفتیشی ٹیم نے جائے وقوع کی جیو فینسنگ بھی مکمل کر لی۔ کچھ مشکوک نمبر سامنے آ گئے۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دیں۔ نئے صوبوں کی تجویز پر تلخیاں بڑھنے لگیں۔ جو مرضی کر لیں، سندھ میں صوبہ نہیں بنے گا۔ وزیر محنت سعید غنی کا دو ٹوک پیغام۔ واضح کیا کہ وزیر داخلہ کی سندھ میں کیا حیثیت کہ صوبے کی بات کریں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کام نہیں کہ بتائیں کہ صوبے بننے ہیں یا نہیں۔ یہ پارلیمنٹ، سیاسی جماعتوں اور صوبے میں رہنے والوں کا کام ہے۔ زبردستی صوبہ بنانے سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوگی۔ سعید غنی کی میڈیا سے گفتگو۔ نئے صوبوں سے متعلق پیپلز پارٹی وہاں جا کر ناراضگی کا اظہار کرے جہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال کا مشورہ۔ واضح کیا جو کروانے والے ہیں وہ یہ کام بھی کروا لیں گے۔ دعویٰ کیا رانا ثناء اللہ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور صوبوں کے قیام سے متعلق ترمیم آ جائے گی۔ رانا ثناء اللہ بتائیں کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کابینہ میں گفتگو کے بعد سامنے آئی تھی۔ حسن مرتضیٰ نے نون لیگ کی قیادت کا سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ نون لیگ والے سیاسی مخالفین تو دور، اتحادی جماعتوں کو بھی نہیں بخشتے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ آزاد کشمیر میں کیا کیا؟ پیپلز پارٹی نے مخالفین کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہیں کی۔ جیال رہنما کی پریس کانفرنس۔ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ آزاد کشمیر میں نون لیگ کو 2/3 اکثریت ملنے کے لیے پرامید۔ واضح کیا کہ کالعدم ایکشن کمیٹی والے چاہتے تھے آزاد کشمیر میں الیکشن نہ ہو، انتخابات نہ ہوتے تو حالات کشیدہ ہو سکتے تھے۔ آزاد کشمیر اسمبلی مکمل اختیار کے ساتھ کام کرے گی۔ اسلام آباد ایم او یو کے تحت امریکہ ایران جنگ بندی کا آج آخری روز۔ ایران نے 60 روزہ اسلام آباد مفاہمتی معاہدے کو جنگ کی تیاریوں کے لیے استعمال کیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ امریکی صدر نے ایران کو جوہری ہتھیار سے روکنا ایک بار پھر بنیادی ہدف قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پر اپنی مختصر پوسٹ میں لکھا کہ امریکہ کا اولین ہدف یہی تھا اور ہے کہ ایران کسی بھی قیمت یا شکل میں جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا حالیہ جنگ میں دشمن کے 200 طیارے اور ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ۔ جنگ میں ایران تقسیم ہوا، نہ اس کے نظام کو نقصان پہنچا۔ ایران طاقتور اور مزید مستحکم ہو کر سامنے آیا۔ میجر جنرل مصطفیٰ ایزدی کا بیان۔ امریکہ کے اسلام آباد معاہدے پر عمل درآمد پر ہی آبنہ ہرمز کھلے گی۔ جنگ کا خاتمہ اسلام آباد ایم او یو کے مطابق ہونا چاہیے۔ پاسداران انقلاب کا دو ٹوک پیغام۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ علاقائی صورتحال اور پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی چیلنجز سے نمٹنے اور امن و استحکام کے فروغ کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری آگے بڑھانے پر زور۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلا دھار بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ پیلودھائی میں گھر میں پانی داخل ہونے پر
پھنسے 5 افراد کو ریسکیو اہلکاروں نے بحفاظت نکال لیا۔ ممتاز ٹاؤن میں گھروں میں پانی بھرنے سے شہریوں کا قیمتی فرنیچر تباہ ہو گیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آج سے 21 اگست تک بارش کی پیشگوئی۔ سیالکوٹ اور سوابی میں بادل برس پڑے۔ طوفانی بارش سے سڑکیں ڈوب گئیں۔ مردان اور سوابی میں اربن فلڈنگ کے خدشات۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ۔ پیٹرولیم لیوی میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کی اپیل پر ملک بھر میں دھرنے جاری۔ لیوی کے نام پر غریب عوام کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے۔ موٹر سائیکل چلانے والے لیوی کا بھتہ دے رہے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت جب بڑھتی ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں دھرنے سے خطاب۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان $5.25 ارب کی باہمی تجارت۔ پاکستان کی سعودی عرب کے لیے برآمدات کم اور درآمدات زیادہ رہیں۔ سعودی عرب سے 2025-26 میں پاکستان کی درآمدات $4.6 ارب رہیں۔ مودی سرکار کو ایک اور سفارتی دھچکا۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم نے بھارت جانے سے انکار کر دیا۔ بنگلہ دیش کا بھارتی پراکسی شیخ حسینہ کی حوالگی کا مطالبہ۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کے مطابق حسینہ واجد کی حوالگی تک وزیر اعظم طارق رحمان بھارت کا دورہ نہیں کریں گے۔ اور امریکی ریاست انڈیانا پولس میں خالستان ریفرنڈم میں ہزاروں سکھوں کی شرکت۔ بڑی تعداد میں سکھوں نے ووٹنگ میں حصہ لیا۔ سکھ مظاہرین نے انڈیانا میں اجتماعی طور پر بھارتی پرچم کو پھاڑ کر نفرت کا اظہار کیا۔ انڈیانا پولس میں خالستان کے جھنڈے لہراتے نظر آئے۔